پاکستان میں جب بھی GHQ ملٹری انٹیلیجنس یا ISI کا نام آتا ہے تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں جاسوسی، خفیہ آپریشنز اور طاقتور فوجی اداروں کا تصور آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان اداروں کا پورا نظام عام آدمی کے لیے تقریباً پردے کے پیچھے رہتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ GHQ اصل میں کیا کرتا ہے، ملٹری انٹیلیجنس کس طرح معلومات حاصل کرتی ہے، ISI کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے، معلومات کو کیسے پرکھا جاتا ہے، اور آخر میں یہ معلومات پاکستان کی سلامتی کے لیے کس طرح استعمال ہوتی ہیں۔ اگر اس پورے نظام کو آسان الفاظ میں سمجھیں تو سب سے پہلے ہمیں GHQ کو سمجھنا ہوگا۔ GHQ یعنی جنرل ہیڈ کوارٹر پاکستان آرمی کا مرکزی فوجی ہیڈ کوارٹر ہے۔ اسے آپ فوج کے ایک ایسے مرکزی نظام کے طور پر سمجھ سکتے ہیں جہاں سے فوج کے بڑے انتظامی، آپریشنل، منصوبہ بندی اور کمانڈ کے معاملات کو مربوط کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں فوج کی مختلف فارمیشنز موجود ہیں، کورز ہیں، ڈویژنز ہیں، بریگیڈز ہیں، اور ان کے پیچھے ہزاروں فوجی اہلکار مختلف ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ لیکن اتنے بڑے فوجی نظام کو ایک مربوط طریقے سے چلانے کے لیے مرکزی منصوبہ بندی اور کمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں GHQ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فرض کریں پاکستان کی کسی سرحد پر صورتحال اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ وہاں موجود فوجی کمانڈ اپنی سطح پر صورتحال کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے فیصلے صرف مقامی معلومات پر نہیں ہوتے۔ اسے پورے خطے کی صورتحال، دشمن کی ممکنہ نقل و حرکت، دستیاب فوجی وسائل، فضائی اور زمینی صلاحیت، انٹیلیجنس معلومات اور اعلیٰ فوجی منصوبہ بندی کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ یہی معلومات مختلف فوجی چینلز سے اوپر جاتی ہیں اور بڑے فیصلوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اب یہاں ملٹری انٹیلیجنس کا کردار سامنے آتا ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس کو آسان الفاظ میں فوج کی انٹیلیجنس سروس سمجھا جا سکتا ہے، جس کا بنیادی تعلق فوجی نوعیت کے خطرات، فوجی سرگرمیوں، سیکیورٹی اور دفاعی معلومات سے ہوتا ہے۔ اس کا کام صرف کسی دوسرے ملک کے فوجیوں پر نظر رکھنا نہیں ہوتا، بلکہ فوجی تنصیبات، حساس مقامات، سیکیورٹی خطرات اور ایسے عوامل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے جو پاکستان کی فوجی سلامتی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کو معلومات ملتی کہاں سے ہے؟ ایک جدید انٹیلیجنس نظام صرف ایک ذریعے پر انحصار نہیں کرتا۔ معلومات مختلف ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ کچھ معلومات انسانی ذرائع سے آتی ہیں، کچھ نگرانی کے نظام سے، کچھ کھلے ذرائع سے، کچھ مواصلاتی اور ٹیکنیکی ذرائع سے، جبکہ کچھ معلومات دوسرے ریاستی اور سیکیورٹی اداروں سے بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ لیکن صرف معلومات حاصل کر لینا انٹیلیجنس نہیں ہوتی۔ اصل کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مختلف ذرائع سے آنے والی معلومات کو جمع کیا جاتا ہے، ان کا موازنہ کیا جاتا ہے اور ان کی سچائی جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر ماہرین یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان معلومات کا اصل مطلب کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سرحدی علاقے میں دشمن کی فوجی سرگرمی بڑھ رہی ہے تو صرف یہ اطلاع کافی نہیں کہ وہاں فوجی موجود ہیں۔ انٹیلیجنس ماہرین یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی نقل و حرکت کیوں بڑھ رہی ہے، ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اور مستقبل میں ان کی ممکنہ کارروائی کیا ہو سکتی ہے۔ یہی معلومات جب مکمل تصویر بناتی ہیں تو فوجی قیادت بہتر فیصلہ کر سکتی ہے۔ اب آتے ہیں ISI کی طرف۔ ISI یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس پاکستان کا ایک اہم انٹیلیجنس ادارہ ہے۔ اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ اس کا تعلق مختلف مسلحہ افواج کے درمیان انٹیلیجنس تعاون سے ہے۔ اس کا کردار صرف ایک فوجی یونٹ کی سطح تک محدود نہیں سمجھا جاتا، بلکہ قومی سلامتی، بیرونی خطرات، اسٹریٹجک معلومات، دہشت گردی اور مختلف حساس سیکیورٹی معلومات سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس بنیادی طور پر فوجی انٹیلیجنس اور فوجی سیکیورٹی کے معاملات سے جڑی ہوتی ہے، جبکہ ISI کا دائرہ قومی سلامتی اور مختلف اسٹریٹجک انٹیلیجنس معاملات تک وسیع ہو سکتا ہے۔ دونوں اداروں کو ایک ہی چیز سمجھنا درست نہیں۔ اسی طرح GHQ بھی کوئی جاسوسی ایجنسی نہیں ہے۔ GHQ فوج کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے، جبکہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI انٹیلیجنس کے مختلف کام انجام دینے والے ادارے ہیں۔ اب ذرا یہ سمجھیں کہ ISI کس طرح کام کر سکتی ہے۔
فرض کریں پاکستان کو کسی دوسرے ملک یا کسی غیر ریاستی گروہ سے ممکنہ خطرے کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ اس صورتحال میں مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کچھ معلومات انسانی ذرائع سے، کچھ تکنیکی ذرائع سے اور کچھ کھلے ذرائع سے آ سکتی ہیں، لیکن انٹیلیجنس ادارے کے لیے سب سے اہم مرحلہ معلومات کو جوڑ کر ایک قابل اعتماد تصویر بنانا ہوتا ہے۔ ایک اطلاع اگر اکیلی ہو تو اس پر فیصلہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن جب مختلف آزاد ذرائع ایک ہی بات کی طرف اشارہ کریں تو اس معلومات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی عمل کو آپ انٹیلیجنس کے بنیادی کاموں میں شمار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تجزیہ کار یہ دیکھتے ہیں کہ خطرہ کتنا بڑا ہے، اس کے امکانات کیا ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے اس کا ممکنہ اثر کیا ہو سکتا ہے۔ پھر متعلقہ حکام تک معلومات پہنچائی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں فیصلہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کو صرف جاسوسی کے ادارے کہنا مکمل تصویر نہیں ہے۔ ان کا بڑا کام معلومات کو فیصلہ سازی کے قابل بنانا ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے اس نظام کی ضرورت کیوں ہے؟ پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں کئی دہائیوں سے جغرافیائی، سیاسی اور سیکیورٹی کشیدگی موجود رہی ہے۔ پاکستان کی سرحدیں بھارت، افغانستان، ایران اور چین کے ساتھ ملتی ہیں، جبکہ بحیرہ عرب کے ذریعے پاکستان کی سمندری اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو دہشت گردی، سرحدی خطرات، غیر قانونی مسلحہ گروہوں، جاسوسی، سائبر خطرات اور علاقائی طاقتوں کی کشیدگی جیسے مختلف چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں ریاست کے لیے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ ملک کے اندر اور باہر کیا ہو رہا ہے، کون سا خطرہ حقیقی ہے، کون سا خطرہ ممکنہ ہے اور کس خطرے کے لیے پہلے سے زیادہ تیاری ضروری ہے۔ انٹیلیجنس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ریاست خطرہ آنے کے بعد رد عمل دینے کے بجائے اسے پہلے سمجھنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی دہشت گرد گروہ کے بارے میں پہلے سے معلومات حاصل ہو جائیں کہ وہ کسی علاقے میں کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تو سیکیورٹی اداروں کے پاس حملہ ہونے سے پہلے کارروائی کرنے کا موقع پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی انٹیلیجنس کی اصل قدر ہے۔ لیکن اس کام کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی عام فوجی یا عام سرکاری ملازم سے بہت مختلف ہو سکتی ہے۔ انٹیلیجنس میں کام کرنے والے افراد کو اکثر ایسی معلومات کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے جنہیں عام لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے لیے رازداری بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک شخص کو اپنے قریبی لوگوں کو بھی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ اصل میں کس نوعیت کا کام کر رہا ہے۔ ان کے لیے غلط معلومات اور درست معلومات میں فرق کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ دشمن جان بوجھ کر جھوٹی معلومات پھیلا سکتا ہے تاکہ کسی ملک کی انٹیلیجنس مشینری کو غلط سمت میں لے جایا جائے۔ اور ایک مشکل یہ ہے کہ انٹیلیجنس میں فیصلہ ہمیشہ 100% یقینی معلومات پر نہیں ہوتا۔ اکثر معلومات نامکمل ہوتی ہیں۔ تجزیہ کاروں کو محدود معلومات کی بنیاد پر ممکنہ صورتحال کا اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ اگر اندازہ غلط ہو جائے تو اس کے نتائج بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انٹیلیجنس کے کام میں ذہنی دباؤ، مسلسل نگرانی، رازداری اور ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جدید دور میں یہ کام مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ پہلے جاسوسی کا تصور زیادہ تر انسانی ذرائع تک محدود سمجھا جاتا تھا، لیکن آج سیٹلائٹ تصاویر، ڈرونز، ڈیجیٹل معلومات، سائبر سرگرمیاں، سوشل میڈیا، مصنوعی ذہانت اور دیگر تکنیکی ذرائع بھی معلومات کے تجزیے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اب صرف یہ نہیں دیکھتی کہ دشمن کے پاس کتنے فوجی ہیں، وہ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ دشمن کی معیشت کیسی ہے، اس کی ٹیکنالوجی کتنی مضبوط ہے، اس کے سیاسی حالات کیا ہیں، اس کے اتحادی کون ہیں اور مستقبل میں اس کی پالیسی کس طرف جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید انٹیلیجنس دراصل جنگ شروع ہونے سے پہلے جنگ کے امکانات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ پاکستان کے لیے اس پورے نظام کا فائدہ یہ ہے کہ ریاست کو اپنے دفاع اور قومی سلامتی کے فیصلوں کے لیے معلومات ملتی ہیں۔ اگر سرحد پر خطرہ ہے تو پہلے سے زیادہ تیاری ہو سکتی ہے۔ اگر دہشت گردی کا خطرہ ہے تو نیٹ ورک کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر ملکی جاسوسی سرگرمی سامنے آتی ہے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی خطے میں سیاسی یا فوجی تبدیلی پاکستان کے مفادات کو متاثر کر سکتی ہے تو ریاست اس تبدیلی کو پہلے سے سمجھنے کی کوشش کر سکتی ہے، لیکن اس طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی جڑی ہوتی ہے۔ انٹیلیجنس ادارے جتنے طاقتور ہوں اتنا ہی ضروری ہے کہ ان کا کام قانون، آئین اور ریاستی نگرانی کے دائرے میں ہو، کیونکہ قومی سلامتی کے نام پر حاصل ہونے والی طاقت کا اصل مقصد
मुल्क और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। GHQ मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि GHQ को फ़ौज का मरकज़ी कमांड और इंतज़ामी मरकज़ समझें, मिलिट्री इंटेलिजेंस को फ़ौजी नौइयत की मालूमात और सिक्योरिटी पर तवज्जो देने वाला इदारा समझें, और ISI को वसी तर इंटेलिजेंस और कौमी सलामती के मामलात में काम करने वाले इदारे के तौर पर देखें। ये तीनों एक ही इदारा नहीं, लेकिन बड़े कौमी दिफाई निज़ाम में इनके काम मुख्तलिफ मकामात पर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। आखिर में असल बात यह है कि किसी भी मुल्क की हिफाजत सिर्फ सरहद पर खड़े सिपाही नहीं करते, इसके पीछे मालूमात हासिल करने वाले लोग होते हैं, मालूमात का तज्जिया करने वाले लोग होते हैं, ख़तरात का अंदाज़ा लगाने वाले लोग होते हैं, मनसूबाबंदी करने वाले लोग होते हैं, और फिर वो क़यादत होती है जो इन मालूमात की बुनियाद पर फ़ैसले करती है। आम आदमी को सिर्फ आखिरी नतीजा नज़र आता है, लेकिन इस नतीजे के पीछे एक पूरा निज़ाम काम करता है। पाकिस्तान जैसे हसास जुग्राफियाई मकाम रखने वाले मुल्क के लिए ये निज़ाम इसलिए अहम है क्योंकि बाज़ ख़तरात सरहद पर नज़र आने से बहुत पहले पैदा हो जाते हैं। इंटेलिजेंस का मकसद इसी ख़तरे को पहले देखना, समझना और रियासत को इसके लिए तैयार करना है। और यही वो दुनिया है जो आम लोगों को नज़र नहीं आती, जहाँ जंग कभी सरहद पर शुरू होने से पहले मालूमात की सतह पर शुरू हो चुकी होती है।